تمام مخلوقات میں سب سے بہتر جو مخلوق اللہ نے پیدا کی وہ انسان ہے۔ مخلوقات کی کوئی حد نہیں ہے، اسی جو قرآن میں سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، اس اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں جو رب العالمین ہے۔ رب العالمین، تمام مخلوقات، تمام عالمین کے رب۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے عالمین کے لیے آپ کو مخلوق رحمت بنا کے بھیجا، عالمین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین۔ یہ عالم ایک نہیں ہے۔ وہب بن منبہ اور حمام بن منبہ دو بھائی تھے، یہ تابعین ہیں اور بہت جلیل القدر تابعین ہے اور بہترین علماء ہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کے شاگرد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عالم جو ہے کوئی 18,000 عالم ہے، اس میں انسان الگ ہے، اس کا ایک نوع ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ اب دیکھیں انسانوں کی کتنی حصے، کتنے افراد ہیں پوری دنیا میں۔ آپ دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امتی تک ہو، ابھی کتنے دنیا میں موجود ہے، کس کو معلوم ہے؟ یہ فرد چرند اس میں الگ عالم ہے، اس کے حساب کس کو معلوم ہے؟ کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ یہ مچھلی ہے سمندروں کے اندر، جو مچھلی ہے یہ الگ عالم ہے، لیکن کسی کو معلوم نہیں ہے کہ مچھلی کی کتنی قسمیں ہیں اور کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں مچھلی ہے۔ چیونٹی آپ دیکھیں، یہ چیونٹیاں جو ہے ایک ایک غار میں، ایک ایک بل میں لاکھوں کے حساب سے خوبصورتی ہوتے ہیں، جب نکل آتے ہیں تو ہزاروں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے نکل آتے ہیں۔ اس طرح یہ جانور آپ دیکھیں، جانوروں کے پھر اندر جو قسمیں ہیں یہ تمام الگ الگ مخلوقات ہیں، لیکن ان تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے معزز جس کو پیدا کیا، سب سے بہترین جس کو پیدا کیا وہ انسان ہے۔ کتنی خوبصورت شکل اللہ نے دی، یعنی کتنی بہترین آنکھیں، بہترین کان، بہترین چہرہ، کتنے اللہ نے اس کو سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اللہ نے عقل اور صلاحیت دی۔ کتنے عظیم دیکھو جہاز بھی انسان بناتے ہیں، فیل کی جہاز انسان بناتے ہیں، توپ بھی انسان بناتے ہیں۔ یہ جو آدمی کسی بھی جگر کے اندر جائے اور یہ دیکھیں کہ کتنے عظیم ایک نظام ہے۔ آپ کسی ڈیم کے اندر جائے، انسان نے کھیل کے چیزیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی۔ اس میں کوئی مسلک کی تفریق نہیں ہے، اس میں کوئی اونچ نیچ، وہ تو بات کی باتیں ہیں، لیکن بحیثیت انسان وہ جس مسلک سے جس کے تعلق ہو، جس گروہ سے جس کے تعلق ہو، جس مذہب سے اس کے تعلق ہو، اللہ نے اس کو ایک عزت دے دی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اس انسان کو اٹھایا فی البر والبحر، دیکھ خشکی میں کہاں سے کہاں تک سفر کرتے ہیں، اور فرمایا کہ فی البحر، بحروں میں بھی۔ اب یہ جہازوں کے اندر آپ دیکھیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان بغیر پڑھ کے وہ فرید ہے، واقعی اب دیکھیں کہ انسان ادھر ہوں گے، ابھی ایسے انسان ہوں گے، ایسے لوگ ہیں کہ صبح فجر کی نماز ادھر ادا کی ہوگی اور ابھی جمعے کی نماز وہ یا مکے میں پڑھیں گے یا مدینے میں پڑھیں گے، ایسے لوگ شمار ہوں، یعنی دور دور تک لوگ سفر کرتے ہیں۔ اس انسان کو اللہ نے یہ عزت دی اور پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، فرمایا کہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے اس انسانوں کو دیا، دیکھو کھانے پینے کی ہر طرح کی چیز اللہ نے انسانوں کو دی، اور فرمایا کہ وَفَضَّلْنَاهُمْ، ہم نے اس کو فضیلت،
وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات وفضلناه على كثير ممن خلق تفضیلا. فرمایا کہ جتنی چیز ہم نے پیدا کی بہت ساری چیزوں کے اوپر ہم نے انسان کو فضیلت دی. اس انسان کو پھر انسانوں کے اندر اللہ نے جس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اللہ نے فضیلت دی ہے، وہ مومن اور مسلمان. اسی ایمان کی برکت سے اللہ نے تمام انسانوں سے مسلمان کو الگ کیا. مسلمان کے الگ ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے. اور پھر اہل ایمان سے اللہ نے اہل علم، جس کے پاس قرآن کے علم ہو، حدیث کے علم ہے، دین کے علم ہے، اس کو اللہ نے خاص کیا. اور یہ امام نصفی نے اس کی پوری ایک تفصیل ذکر کیا. اس قرآنی آیت کا حوالہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. فرمایا کہ ہم نے اٹھایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اٹھایا اللہ نے ان لوگ کو، آپ میں سے ان لوگ کو جس کو اللہ نے ایمان دیا. تمام انسانوں سے اللہ نے اہل ایمان کو ممتاز کیا، اس کو اللہ نے خصوصی فضیلت دی. اور پھر فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، جو اہل علم ہے، جس کو اللہ نے علم دیا، درجات، اس کو تو اللہ نے درجے دیے. کوئی درجہ ذکر نہیں کیا کہ فلان درجہ، اللہ نے اس کو مراتب دیے، اللہ نے درجات دیے. اور اسی عالم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے تمام چیزیں دعائیں کر دیں. فرمایا کہ حتی الحوت فی البحر، حتیٰ کہ سمندر کے اندر جو مچھلی ہے وہ بھی اہل علم کے لیے دعائیں کرتے ہیں، عالم کے لیے دعائیں کرتے ہیں. حتی النملۃ فی جحرها، فرمایا کہ نملہ اور چونٹی اپنے غار اور بل کے اندر دعائیں کرتے ہیں. اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے. نہیں، انسانوں، تمام مخلوقات میں اللہ نے انسانوں کو فضیلت دی. تمام انسانوں پھر اہل ایمان کو اللہ نے فضیلت دی. اور اہل ایمان کے بعد اللہ نے اہل علم کو اللہ نے فضیلت دی. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی جو مختلف احادیث ہے، فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، کہ جو اس راستے کے اوپر روانہ ہو جو اس میں علم طلب کرتے ہیں، علم تلاش کرتے ہیں. من سلک طریقا یبتغی فیہ علما، ایک روایت میں یبتغی، علم کو طلب کرتے ہیں. من سلک طریقا یبتغی فیہ علما، اس میں علم کو تلاش کرتے ہیں. تو فرمایا کہ سہل اللہ لہ بطریق الجنہ، اللہ جنت کا راستے سے رسل بنے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علم کے راستے کے اوپر جو ابھی روانہ ہو جاتے ہیں، علم کے راستے کو جو اپناتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ جنت کے راستے کو رسل بناتے ہیں. علم کی سیڑھی کے اوپر قدم رکھنا ہے کہ جنت کی سیڑھی کے اوپر قدم رکھنا ہے. یہ دینی مدارس، یہ دینی مراکز، یہ مساجد، یہ علم کے مراکز ہے، دین کے مراکز ہے. یہاں پر لوگ قرآن پڑھتے ہیں. اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کی برکت ہے کہ اللہ نے جو بھی جس طرح دعا مانگتا ہے اللہ نے اس کو خوش رکھا. اللہ کے نبی نے دعا کی، دعا ہے اللہ کے نبی کی دعا ہے. اتنی بہترین خوش نصیب آدمی ہے جو اللہ کے نبی کی دعا کی مخصوص بن جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نظر اللہ ابراہیم، نظر اللہ، اللہ تر و تازہ رکھے. نظر اللہ، اللہ کے نبی کا الفاظ ہے. مسجد نبی کے اندر بیٹھ کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نظر اللہ ابراہیم. اور ایک روایت میں نظر اللہ عبد کے الفاظ ہے کہ اللہ اس بندے کو خوش رکھے، اللہ اس آدمی کو خوش رکھے. سمع مقالتی، جو میرے باتوں کو سنے، میرے احادیث کو سنے، فحفظها، پھر اس کو یاد کرے، ووعاها، پھر اس کو جگہ دے دے، اس کو یاد رکھے، وأداها كما سمعها، پھر اس کو لوگوں تک پہنچائے جس طرح سے سن لیا ہے اسی طرح پہنچائے. یعنی سننا اور پھر سنانا، یاد کرنا اور پھر لوگوں تک پہنچانا. اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جو مشہور روایت ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. بہتر ہے. ہم تو ہمارے بہتری کے الگ پیمانے ہیں.
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیمانہ دیکھیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، خود پڑھے اور پڑھائے، خود یاد کے وہ تک پہنچائے۔ اور اس سے کوئی اگر قرآن کی لفظ پڑھتے ناظرہ وہ بھی اس میں شامل ہے، کوئی اس کے ترجمہ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، کوئی اس کی تفاسیر پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، یہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ بہتر لوگ یہ قرآنی آیات اور یہ احادیث اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شمار اور احادیث ہے، یہ اس سے معلوم ہوتے ہیں کہ اس روئی زمین کے اوپر سب سے بہتر لوگ وہی ہے جو اس قرآن سے اور اس دین سے اور اس علم سے وابستہ ہو، اس علم کو پڑھے اور آگے بڑھے۔ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر اللہ افضل، اس بندے کو اللہ خوش رکھے، تر و تازہ رکھے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کے لیے دعا کی۔ اور یہ جو آج کی جو مدارس ہے، یہ وہی مدارس ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، مکہ المکرمہ میں، تو ادھر ایک صحابی کے گھر میں دار ارقم، ایک صحابی کے گھر میں دار ارقم میں اللہ کے نبی نے ایک مدرسہ بنا لیا تھا، چھوٹا سا ادارہ، اور ادھر صحابہ کرام آتے تھے اور غریب لوگ، غلام، کمزور لوگ آتے تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ محروم رہے، جو غریب مسکین فقیر لوگ تھے وہ آتے تھے، وہ پڑھتے تھے، اللہ نے اس سے بڑا کام لیا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مکے سے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو ادھر مسجد نبی کے گوشے میں صوفہ کے نام سے وہ جگہ ابھی بھی موجود ہے۔ جو لوگ گئے ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے، اس کو معلوم ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ساتھ ہی جگہ ہے، عام مسجد سے تھوڑا سے وہ جگہ تھوڑ سے اونچی ہے، اور اس کے لیے اس کی ایک چار دیواری بھی، ایک مختصر قسم کی چار دیواری ہے۔ اس صوفے کے اوپر 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے ہر آدمی ترس ہے، اور یہ سنت ہے کہ ادھر آدمی 2 رکعت نماز پڑھے۔ اسی صوفے کے، اسی جامعہ صوفہ میں، اسی صوفے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے صحابہ کرام کو قرآن و حدیث کی درس دیتے، علماء تیار ہوتے تھے، اور اسی صوفے سے اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس جو بہت بڑا نام ہے علم میں، بڑا، حضرت عبداللہ بن عمر اسی جگہ سے تیار ہو گئے، حضرت عبداللہ بن مسعود ادھر سے تیار ہو گئے۔ اب یہ جتنے علماء اور جتنی دنیا کے اندر جتنی خیر اور شر کے اس کے مقابلے میں خیر کی طرف کھڑے ہو گئے، وہ سارے اسی جگہ سے نکلے۔ اگر خالد بن ولید رہو کو آپ دیکھیں، اگر آپ ابو عبیدہ بن الجراح کو دیکھیں، آپ عبد الرحمن بن عوف کو دیکھیں، آپ عثمان بن عفان کو دیکھیں، آپ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور عثمان غنی اور علی رضی سب کے لوگ اس صوفے سے تیار ہو گئے، صوفے کی اسی مدرسے۔ اور آج دنیا کے اندر جتنی مدارس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسی کڑی کا حصہ ہے، اسی وہی کڑی جس کی ایک کونا، ایک کڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، اور آج خوش نصیب بھی ہوگا کہ دوسری کڑی اس کی آج کے ایک امتی کے ہاتھ میں ہو، اسی طرح کسی نہ کسی طریقے سے وابستہ ہو، یا اسی مدرسے میں پڑھ رہا ہو، یا اس میں پڑھا رہا ہو، یا اس میں خدمت کرتا ہو، یا اسی مدرسے میں وقت دیتا ہوں، وقت صرف کرتا ہوں، یا ادھر جو ہے اپنے مال خرچ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کن عالما او متعلما او خادما او سامعا ولا تكن خامسا فتهلك۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عالم بن جاؤ، عالم دین بن جاؤ، اور متعلم یا متعلم بن جاؤ، علم سیکھو، اور فرمایا اور یا سامعا، یہ ان لوگوں کی بات سنو، یہ علم کو سنو، اور یا فرمایا خادم بنے، خادم بنے، 4 لوگ، عالم بن جاؤ، متعلم بن جاؤ، خادم بن جاؤ، سامع بن جاؤ، اور فرمایا کہ ولا تكن خامسا، چوتھے آدمی نے بس کہ نہ عالم بنتے، نہ متعلم بنتے، نہ خادم بنتے، نہ سامع بنتے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، چوتھے نہیں بنتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور دیکھو اس علم کی برکت سے، اب دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مسجود الملائکہ بنایا۔ آدم علیہ السلام دیکھو کہ اس کو فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، وہ جو کیا ہے
وعلم آدم الاسماء كلها، علم کی برکت ہے۔ دیکھو اسی علم کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی شاگرد خاص بنایا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام جیسے آدمی کو اللہ نے حضرت خضر کے جو نبی نہیں تھے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی صحیح بات نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی ولی تھے، کوئی نبی تھے کہ وہ کیا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جل قدر نبی ہے، لیکن اس علم کی وجہ سے وہ ایک آدمی کی ایک دوسری آدمی کے جو سفر کرتے اور دور جاتے اور ادھر اس کی شاگرد بن جاتے، علم کی برکت۔ اس علم کی برکت سے آپ دیکھیں کہ ساحران فرعون کو جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ گئے، لیکن ادھر آ گئے فتنازعوا امرهم بینہم، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا فرعون نے بلایا تھا ان لوگوں کو کہ ایسا ساحر آدمی ہے، جادوگر ہے، اس کا مقابلہ کرے آپ۔ لیکن جب وہ لوگ ادھر آ گئے، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اس کی شکل صورت کو دیکھا، اس کے انداز کو دیکھا، فتنازعوا امرهم واسروا النجوى، آپ کے درمیان خفیہ بات کی کہ ساحر تو اس طرح نہیں ہوتے، جادوگر تو اس طرح نہیں ہوتے، جادوگر تو ہمیں ہوتے گا، ہمیں تو جادو کا پتہ ہے، سحر کا پتہ ہے، جادوگر اس طرح نہیں ہے۔ لیکن پھر کہا کہ چلو اس طرح کرتے کہ ہم مقابلہ کرتے، ہاں اگر یہ کامیاب ہو جائے تو ہم اس کو پر ایمان لاتے، اگر ہم کامیاب ہو جائے تو ہمارے بھائی ہیں ہمارے ساتھ، ہم ان کے خیال کریں گے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان مانسو خیوائے مالک الرحمہ، یا تم اپنی رسی کو پھینکو، اپنی لاٹھی کو پھینکو یا ہم پھینکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پھینکو، بل القوا، تم پھینکو۔ اور جب انہوں نے اپنی رسیوں کو پھینک دیا، 70,000 ساحر اور جادوگر تھے، ہر آدمی نے رسی پھینک اور لاٹھی پھینک دی۔ کوئی 70,000 لوگ اگر ہر آدمی 2 سام اس کے لاٹھی اور رسی سے بن جائے اور ذہی بن جائے تو اب اندازہ لگائے کہ لوگ ڈرنے لگ گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تم رب سے رسی پھینکو، اپنی لاٹھی پھینکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینک دیا اور اس نے تمام وہ جو جتنے سانپ اور اژدہے تھے اس کو ہڑپ دیا، اور پتہ چلا کہ سحر ہے، جادو ہے اور وحی۔ اور پھر ادھر ساحر سے جیل میں گر گئے۔ اس کو اللہ نے ایک تو اسی امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ فَأَدَّبُوا بِمُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کی ادب کی اور فرمایا کہ یہی سبب بن گئے کہ اسی کی ایمان لانے۔ تو اس علم کی برکت سے تھوڑے سے اس کو سمجھ بوجھ ہوا سے تو اس کو سمجھ آئے کہ یہ وحی ہے، یہ تورات اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم ہے یہ جادو نہیں ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر ایمان لایا اور اللہ نے اس کو بڑا مقام دیا، بڑا مرتبہ دیا۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ شوال کا مہینہ ہے، اس مہینے میں پورے پاکستان کے اندر برصغیر پاکستان کے اندر مدرسوں کے اندر داخلی شروع ہو جاتی ہے۔ جس طرح آپ کالج یونیورسٹی کے بچوں کو تیار کرتے ہیں وہ بیچارے اس کی اپنی جگہ کی ضرورت ہے۔ آپ کا بچہ بہترین ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، اس کی ضرورت ہونی چاہیے، لیکن وہ آپ کی دنیاوی ضرورت ہے، آپ کی اخروی ضرورت، آپ کی دینی ضرورت وہ یہ علم۔ برصغیر پاکستان کے اندر جو مدارس ہے بہت بڑا کام کیا، کوئی معمولی کام نہیں کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس مدرسوں کا کیا ہے جس کا کیا آؤٹ پٹ ہے جی، اس مسجدوں کی کیا ہے۔ دیکھو وہ جو مشہور قول ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن حجاز میں اترا تھا، حجاز میں سرزمین عرب سے اس قرآن کو مصریوں نے پڑھا، بہترین قاری مصر میں، لیکن وہ جو قول ہے کہ اس قرآن کو برصغیر پاکستان کے لوگوں نے سمجھا ہے، حجاز میں اترا، مصر کے لوگوں نے پڑھا اور برصغیر پاکستان کے لوگوں نے سمجھا ہے۔ الحمدللہ بڑے بڑے مدارس ہوئے، تو معمولی مدرسے بڑے بڑے مدرسے، اور ان مدرسوں نے دیکھو بہترین تفاسیر تیار کی، ہر زبان میں تفسیر ہے۔ آج کوئی نوجوان، کوئی بزرگ، کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتے کہ میں قرآن کیا ہے تو عربی زبان ہے، کیسے میں سمجھ؟ آپ جس زبان سے آپ کے تعلق ہے اسی زبان میں تفسیر موجود ہے۔ برصغیر پاکستان کے علماء نے مدرسے نے بڑا کام کیا۔ دیکھو ہر زبان میں احادیث کی کتابوں کے ترجمے موجود ہیں، ہر زبان میں لٹریچر موجود ہے، الحمدللہ اسلام کے تشریحات موجود ہیں۔ تو کوئی قیامت کے دن نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ میں تو عربی نہیں سمجھتا تھا، قرآن عربی زبان میں ہے،
آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں آتے، حدیث عربی زبان میں، ان علماء نے ان کی بڑی خدمات دی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ کبھی اس طرح نہیں ہوا، دنیا کے اندر کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ جنازہ تیار ہو مولوی نہ ہو، کبھی اس طرح نہیں ہوا۔ مولوی آپ سے پہلے جنازے میں حاضر ہوتے، آپ کی قبر تک آپ کے ساتھ جاتے ہیں۔ کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ نکاح کے لیے بارات کو موجود ہو اور نکاح خان نہیں ہے جی، مولوی صاحب نہیں ہے، اس طرح نہیں ہوا۔ کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ نماز کا وقت ہے جی اور مولوی صاحب نہیں، ایسے نہیں ہو۔ یعنی آپ کی جنازے سے لے کر آپ کی تصویر تک اور آپ کی نکاح و ہر چیز میں الحمدللہ مدارس کا بڑا کردار ہے۔ لیکن بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ اگر آپ کا اپنا بیٹا وہ آپ کے گھر میں ایک عالم ہے۔ میں اس دن آ رہا تھا ایک جگہ سے، میرے ساتھ گاڑی میں 2 لوگ بیٹھے تھے، اونچے خاندانوں کے لوگ تھے۔ ایک بھائی نے برطانیہ سے میڈیکل کیا تھا اور دوسرے بھائی کو کمپیوٹر کا بڑا کام تھا۔ ایک دوسرے کہہ رہے تھے، وہ بھائی اسی میڈیکل والے سے کہہ رہے تھے کہ آپ کو میڈیکل کا فائدہ کیا؟ اس نے خیر اچھی بات کی، اس نے کہا میں اللہ کی رضا کے لیے میں نے میڈیکل کیا ہے کہ جو ڈاکٹر حضرات الا ماشاء اللہ کہتے ہیں لوگ پسینہ چوستے اور بڑی بڑی فیسیں لیتے، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے خدمت کروں۔ لیکن دوسرے نے کہا کہ دیکھو ہمارے خاندان میں عالم نہیں ہے، تو عالم ہو۔ پھر انہوں نے مثالیں دی، میں اس کو سن رہا پھر فلان گھر میں عالم ہے، گھر پورا گرانا فلان گھر میں۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھر سے ایک ایک بیٹے کو، ایک ایک بھتیجے کو، ایک ایک بانجے کو اور ایک نواسے کو، ایک پوتے کو، اور غریب نہیں ہے کوئی تو گھر کے پڑوس اڑوس میں جو لوگ ہیں ایک ایک کر بھی عالم بناؤ، مدرسے میں بھی، دنیا میں بھی انشاءاللہ آپ گھر کے اندر خوش رہیں گے، مزے سے رہیں گے، سکون سے۔ وہی بچہ دنیا کے اندر بھی آپ کے لیے عزت کے باعث ہے، سکون کے باعث ہے، اور وہی بچہ اصل تو آخرت آپ کے لیے دعائیں کریں گے جب آپ مریں گے اور آپ جنازے میں موجود ہو، اور یہ بچہ جس کو آپ نے تیار کیا آپ کو جنازہ پڑھائے، اس سے اور سعادت کی طرف رفتار کریں، اس سے اور سعادت ہو نہیں سکتے۔ لیکن آپ نے اگر ایسے بچوں کو تیار کیا ہو کہ آپ کی جنازہ موجود ہو، بہت سارے بچے کہتے ہیں کہ باپ کی جنازے کو میں دیکھ نہیں سکا، کیوں؟ مجھے کچھ ہو جاتے، جب میں میت کو دیکھتا نا کچھ ہو جاتے، باپ کے جنازے کو نہیں دیکھا، باپ کے میت کو ہاتھ نہیں لگاتے، اس کو غسل دے، ڈرتے ہیں اس سے، باپ کے جنازے سے دور کھڑے ہوتے اور رومال ناک کے اوپر رکھ کے دور کھڑے ہوتے۔ ایسے لوگ کے ساتھ آپ کے تعلق، ایسے لوگ تیار اس کا فائدہ کیا؟ اس لیے آپ اپنے بچوں کو اس کو علماء بنائے، اس کو مدرسوں میں ڈالو، مدرسوں میں بھیجو۔ اور الحمدللہ یہ دیکھو ادھر جہاں پر آپ نماز پڑھتے ہیں بہت بڑا مرکز ہے، پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، کشمیر کے یہاں پر لوگ موجود ہیں، یہاں پر بلوچستان کے طالب علم موجود ہیں، یہاں پر پنجاب کی دور دور علاقوں کے لوگ موجود ہیں، صبح خیبر کے موجود ہیں، سندھ کے لوگ یہاں آتے ہیں پڑھنے کے لیے، چترال سے لوگ دور دور سے 10,000 روپے کرایہ لگا کے ادھر پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی میں بدقسمتی سے تعبیر قصداً کرتا ہوں کہ آپ ہمارے آس پاس کے لوگ اس سے محروم ہیں۔ اس ادارے کے اندر آس پاس کے لوگ بہت کم ہیں، موجود ہیں لیکن بہت کم ہے، کوئی ناظری کی لائے، کوئی حفظ کی لائے، بس اور نہیں۔ کیا آپ لوگ کوشش کریں، جس طرح ایک آدمی کسی جگہ موجود ہے اور ادھر اس کو پیاس بھی موجود ہے، ادھر پانی موجود ہے، سمندر موجود ہے، اور اسے وہ پانی نہیں لے رہے، اس سے محرومی اور کیا ہے؟ اس لیے آپ لوگ کوشش کریں، آج کل مدارسوں کے آغاز ہے، پڑھائی کے آغاز ہے، آپ لوگ بہترین بچہ باصلاحیت بیٹا اس کو لے کے مدرسے میں ڈالیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی خوش رہیں گے، آخرت میں بھی خوش رہیں گے۔ لوگ کہتے ہیں نا، جیسے ایک بات لطیفے کے طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو اگر مدرسے میں ڈالو وہ کیا کھائیں گے؟ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کیا کھائیں گے بھائی، مدرسے میں بچوں کو ڈالو، عالم بن جائے، قاری بن جائے، حافظ بن، کیا کھائیں گے؟ لیکن پھر دوسری بات کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں مولوی بہت کھاتے ہیں، مولوی جو ہے یہ کھاتے ہیں۔ بھائی یہ تو علم کے دل کی برکت ہے کہ اللہ کی طرف سے دیتے، سامنے تو کچھ چیز نہیں، اصل تو آخرت ہے۔ اس علم کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی آخرت بہترین بنائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حافظ قرآن کوش ہے، گھر کے 10 لوگ جس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ نہیں کیا ہوگا، اس حافظ قرآن سے اللہ وہ انشاءاللہ اس کو جنت میں لے جائیں گے۔
ایک حافظ قرآن جسے